السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں محمد عابد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد قاسمی آفیشیل۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ معاہدہ لوزان کیا ہے، معاہدہ لوزان کی حقیقت کیا ہے۔ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تو دشمنان اسلام نے ترکی عوام پر اس معاہدے کو تھوپ دیا، جس کی وجہ سے ترک عوام زندہ لاش بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ 24 جولائی سن 1923 عیسوی کے اندر شہر لوزان کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا، جس کا مقصد سلطان کو ملک سے جلا وطن کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یونان، بلغار اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی۔ قبصر، عراق اور شام، ان پر ترکی کا دعویٰ تھا۔ اس دعوے کو ختم کر کے ان کی سرحدیں الگ سے متعین کی گئی تھی۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور سلطان کو ملک سے جلا وطن کر دیا۔ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کا یہ ایک خطرناک پھندا تھا، جس نے خلافت عثمانیہ کے شاندار دور کو ختم کر دیا۔ اس معاہدے کے اندر دشمنان اسلام نے ظالمانہ شرائط بھی شامل کی تھی۔ ان میں سے چند شرائط کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان کو اس کے خاندان کے سمیت ملک سے جلا وطن کرنا ہے، یعنی سلطان اور اس کا خاندان ترکی کے اندر نہیں رہ سکتا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو خلافت کی مملوکیت تھی، پراپرٹی تھی، اس پراپرٹی پر ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا گیا، اور جس میں سلطان کی ذاتی پراپرٹی بھی تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ترکی اسلامی ملک سے ہٹا کر اس کو سیکولر ملک قرار دے دیا گیا اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول وغیرہ نہیں نکال سکتا، دوسرے ملکوں سے خریدے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ جو باسفورس سمندر ہے، اس سمندر کو عالمی سمندر قرار دے دیا گیا، یعنی ترکی اس سمندر سے گزرنے والی بحری جہاز سے ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کر سکتا۔ اس طرح دشمنان اسلام نے ظالمانہ شرطیں اس معاہدے کے اندر تھوپی تھی، جس کی وجہ سے آج بھی ترکی عوام ایک زندہ لاش بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ اب اگر ان شرائط کے مد نظر دیکھا جائے تو ان شرائط کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ دشمنان اسلام جانتے تھے اگر صرف اور صرف خلافت کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ محض شرائط یا کوئی معاہدہ وغیرہ نہ کیا جائے، تو پھر کوئی مجاہد کھڑا ہوگا اور پھر سے خلافت کی بنیاد رکھ دے گا۔ تو دشمنوں نے شاید اس خیال سے، اس تصور سے کہ 100 سال کا ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے، اگر 100 سال کا پرتیبند لگا دیا جائے، پابند کر دیا جائے، تو اتنے میں لوگوں کے دلوں سے تاریخ، خلافت کی حیثیت، عظمت اور لوگوں کے دلوں کے اندر اسلامی تاریخ نکل جائے گی، جس کی وجہ سے پھر کوئی خلافت کی بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن دشمنان اسلام بھی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر سے ایک مرد مجاہد رجب طیب اردگان کو مجاہد کی شکل میں کھڑا کیا ہے، جس نے اپنی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے نوجوانوں کے دل کے اندر بہادری، حوصلہ اور ہمت اور حوصلہ اجاگر کرنے کے لیے ارطغرل غازی ڈرامہ ریلیز کیا ہے، جس نے پھر سے دوبارہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر جوش ایمانی اور اپنی تاریخ جگا دی ہے۔ کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اپنے بزرگوں کے قربانی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ارطغرل غازی نے اس کام کو انجام دیا ہے تاکہ پھر سے عوام کے اندر وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ بہادری آ جائے، جس کی وجہ سے پھر ہم دوبارہ سے خلافت کی بنیاد ڈال سکیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عابد قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔